700 سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں قسط نمبر 7 میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جنگ میں ہیبت خان سمیت 2000 نیازی مرد و زن کام آئے۔ ہیبت خان اور دیگر سرداروں کے سر قلم کیے گئے اور انہیں اسلام شاہ کے دربار میں بھجوایا گیا۔ ہندی اور انگریزی مورخین نے افغان تاریخ دانوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ احمد یادگار اور فرشتہ کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ پٹھانوں کے مارکوں کو مبالغے کے لباس پہنانے کے ماہر ہیں۔ ہیبت خان نیازی اور ولائی راجوری کا بیان بھی اسی طرح کا لگتا ہے۔ کسی بھی مستند تاریخ میں راجوری کے مقام پر لڑی جانے والی کسی جنگ کا ذکر نہیں۔ امبالہ کی لڑائی میں نیازی شکست کھا کر بھاگے اور کوہستان نمک میں پناہ لی۔ کوہستان نمک کے خد و خال کا جائزہ لیا جائے تو شمال مغرب میں ترکی کا پہاڑ ہے، شمال مشرق میں میرپور کا سلسلہ کالی دہار اور شمال مغرب میں دریائے جہلم واقع ہے۔ میرپور اور بھمبر سلطان زین العابدین بٹ شاہ کے دور سے ہی کھاکھڑیا کاکڑ ریاست چلی آ رہی تھی۔ ان ریاستوں کے والیان کو فوج رکھنے کی اجازت تھی اور والیان کشمیری سلاطین کے صوبے دار کہلواتے تھے۔ ایسے کشیدہ ماحول میں ہیبت خان کا کشمیر کا رخ کرنا ناقابل فہم ہے۔ راجوری بھی نیم خود مختار ریاست تھی جس میں مینڈھر اور محلے کا علاقہ جات شامل تھے۔ راجوری کے جرال راجپوت اسلامی دور سے پہلے اس علاقے میں آباد تھے اور حکمران حیثیت کے حامل تھے۔ راجگان راجوری مینڈھر اور ریاسی ہمیشہ سے حاکم وقت کے اطاعت گزار رہے اور کبھی باغیان روش اختیار نہ کی، مگر افغان، سکھوں اور ڈوگروں کے خلاف مسلم جدوجہد میں جرال بھی شامل رہے۔ نیازیوں اور دیگر افغان قبائل کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ کوہ سلیمان کے اطراف میں بسنے والے پٹھانوں میں بھی اختلاف ہے کہ سبھی قبائل یہودی النسل نہیں۔ غوری اپنا تعلق یمن کے حوثی قبائل سے جوڑتے ہیں اور بعض ایرانی اور ترک النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اولف کیرو اور دیگر مصنفین نے قبائلی اکثریت کا تعلق بابیلی یہودیوں سے جوڑا ہے جنہیں بخت نصر نے قید کر کے ایران میں رکھا۔ سارس اول نے انہیں آزاد کیا اور کوہ سلیمان میں بسنے کی اجازت دی۔ افغانوں کے اصل خد و خال عہد سلاطین میں ظاہر ہوئے اور مغلوں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ نیازیوں کا عروج شیر شاہ سوری کے دور میں ہوا اور 5 سالہ شیر شاہی عہد کے ساتھ ہی نیازیوں کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ بعد کے ادوار میں نیازیوں اور آوانوں کے درمیان چپ کلش رہی اور کئی خون ریز معرکے بھی ہوئے۔ نیازیوں کی نسبت آوانوں کا پلہ بھاری رہا چونکہ پنجاب، کشمیر، ہزارہ، ڈیرہ جات اور افغانستان کے بعض اضلاع میں آوانوں نے اپنے قدم جمائے رکھے۔ گکھڑوں کی طرح آوان بھی جنگجو قبائل مارشل ریس میں شمار ہوتے ہیں اور ہر دور کے حکمرانوں کو جنگی انسانی ایندھن مہیا کرتے رہے ہیں۔ نیازی قبیلہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے آوانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میاں والی کا علاقہ بنو سے الگ ہوا تو نیازیوں کی اہمیت میں بھی کمی آئی۔ نواب آف قالاباغ کے دور میں اقتدار میں نیازی سیاسی لحاظ سے بھی کمزور ہوئے اور اپنی الگ حیثیت منوانے میں ناکام رہے۔ سیاسی اعتبار میں بھی نیازی کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد نہ ہوئے اور مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کر علاقائی پسماندگی دور کرنے میں ناکام رہے۔ سیاست، علم و ادب کے شعبے کے علاوہ سول ملٹری بیوروکریسی میں نامور لوگ پیدا ہوئے، مگر میاں والی کو ان شخصیات سے کوئی فائدہ نہ
بنا ہوا ایڈمرل کرامت رحمان نیازی، جزل امیر عبداللہ خان نیازی، مولانا عبدالستار خان نیازی، عمران خان نیازی، مولانا کوثر نیازی اور امیر عبداللہ خان لوکڑی کے علاوہ کئی نامور شخصیات کا اس قبیلے سے تعلق ہے جنہیں ملکی اور عالمی سطح پر شہرت ملی ہے۔